اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم أدعوك باسمك. السلام علیکم. آج میں ذرا بالکل ڈفرینٹ موڈ میں ہوں. آج میری بہن کی دوسری برسی ہے. آپ لوگوں سے میری کبھی بھی بات نہیں ہوئی میرے سبلنگس کے بارے میں، میرے پیرنٹس کے بارے میں. ایکچولی ہم 5 بہن بھائی ہیں تھے، اب 4 ہیں. اور میرے پیرنٹس 2 سال پہلے تک سبھی تھے، 2-2.5 سال پہلے تک ماں باپ، بہن اور 3 بھائی ہیں جن میں، اور ہم 2 بہنیں. سب سے بڑی بہن تھیں، روحی ان کا نام تھا، روح افزا نام تھا مگر انہیں روحی کہتے تھے. ان سے چھوٹے بھائی ریاض جو امریکہ میں ہیں. یہ میرے بھائی ریاض ہیں، یہ امریکہ میں ہیں، اور ان کی یہ وائف اور ایک بیٹا ہے شراز. ان سے چھوٹے بھائی شہباز، وہ بھی امریکہ چلے گئے اب. اور سب سے چھوٹے بھائیوں میں امتیاز، جن سے آپ کی میرے ولاگز میں ملاقات ہوتی ہے، اور سب سے چھوٹی میں. بچپن میں ہمارے گھر میں جو مدرلی فگر تھا، جو بہت پروٹیکٹیو فگر ہوتا تھا، وہ میری بڑی بہن ہوتی تھی. اور انہیں میں جب دیکھتی تھی تو شی واز لائک اے شیلٹر ٹو اس، بیکاز مائی فادر واز اسٹرکٹ، اصول کے بہت پکے تھے. پڑھائی میں کسی چیز میں انہیں کوئی اونچ نیچ نہیں چاہیے تھی. تو بٹ شی واز آلویز دیئر ٹو پروٹیکٹ اس، چاہے وہ کوئی ایموشنل بریک ڈاؤن ہو یا کوئی مار پٹائی کی بات ہو، تو شی وڈ نیور لیٹ دیٹ ہیپن. اور وہ بہت گھر اور بہن بھائیوں کے لیے ان کی ساری سوچ تھی. اینڈ ہم ایک مڈل کلاس فیملی سے تھے. شی جوائنڈ ایئر لائن، اور وہ محنت کرتی تھیں، اور جو بھی ان کا جو ایم تھا وہ یہ تھا کہ میں اپنے گھر کو اپ گریڈ کروں. اینڈ شی ڈیڈ. آئی مین شی واز فل سپورٹ ٹو دا ہاؤس اینڈ دا فیملی. پھر جب میں ٹین ایج میں آئی تو میں نے اپنی بہن سے کہا کہ حالانکہ ہمارا 8 سال کا ایج ڈفرینس تھا، بٹ مجھے بہت پیار تھا اپنی بہن سے، حد سے زیادہ. تو جب میں ٹین ایج میں آئی تو میں نے اپنی بہن سے کہا کہ آئی ڈونٹ وانٹ اینی ادر بیسٹ فرینڈ، میں چاہتی ہوں کہ بس تم میری بیسٹ فرینڈ بنو. اینڈ شی اگریڈ. اس کے بعد میں اتنی پوزیسو ہو جاتی تھی کہ ان کی کوئی دوست اگر آتی تھی اور ان کے ساتھ کلوز ہوتی تھی تو میں جیلس ہو جاتی تھی کہ نہیں، آئی ایم یور بیسٹ فرینڈ. بٹ خیر وہ ینگ ایج کی باتیں ہیں. آہستہ آہستہ ٹائم گزرتا گیا، اینڈ وی گاٹ میرڈ، شی گاٹ میرڈ، بچے ہوئے. اس کے بعد بیچ میں تھوڑی بہت ناراضگیاں بھی چلتی رہیں اور آپس میں ڈفرینس آف اوپینینز بھی رہے، لیکن وہ اس طرح کی ناراضگیاں نہیں تھی کہ پیار پہ کوئی آ جائے. تو ایسی زندگی گزرتی رہی. شی واز اے پرسن فل آف لو، کیئر، پیورٹی اینڈ اے ویری کلین سول. مطلب یہاں تک کہ وہ ہر بندے سے چلتے پھرتے ان کی کوشش ہوتی تھی کوئی نیکی کما لوں، کوئی اچھائی کر دوں. لوگوں سے اخلاق سے بات کرنی، فوراً ان کے لوگ فین بن جاتے تھے. اینڈ بہن بھائیوں سے پیار. تو لائف واز گوئنگ اسموتھ. شی گاٹ میرڈ. ان کے 3 بیٹے ماشاء اللہ میرے بھانجے، آپ نے میرے انسٹا پہ پکچرز بھی دیکھی ہوں گی. یہ اتبا ہے، اتبا سب سے بڑا ہے. یہ شادان دوسرے نمبر پہ، اور یہ اتبا اور طلحہ جو سب سے چھوٹا ہے.
اینڈ میرے بہنوئی جو ہیں وہ عمانی ہیں، وہ آپ کو ویڈیو میں بھی نظر آیا ہوگا جو انٹرو میں نے چلائی ہے۔ ایک اچھی بیٹی، بہت اچھی بیوی، بہت اچھی ماں، بہت ہی اچھی بہن۔ اینڈ انیا کی شادی پہ میں نے انہیں لمحہ لمحہ مس کیا ہے۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ یہاں پہ میری ماں کھڑی دیکھ رہی ہیں، وہاں پہ روحی ہے، اور ابو تو حیات تھے تب۔ 10 مہینے میں میری فیملی کے میرے اپنے 3 میجر رشتے مجھ سے جدا ہو گئے۔ پہلے امی، مارچ 2021، پھر میری بہن 1 مہینے اور 1 دن کے بعد، اپریل 10th 2021۔ اور میرے ابو جنوری 30th اور 1 فیبرری کے بیچ میں ہی پاسڈ اوے۔ انیا کی شادی کا بھی جو ٹائم تھا وہ بھی بڑا مشکل تھا، کیونکہ کوپ کرنا ہر چیز کے ساتھ۔ ادھر سے ابو کی ٹانگ ایمپوٹیٹ کے لیے ہم نے وہ پیپر سائن کر دیا تھا، بیکاز ہی واز ڈائبیٹک، اور پورا گینگرین، اور وہ اب شوگر نے ان کی ٹانگ بالکل ڈیمیج کر دی تھی، اینڈ اٹ ہیڈ نو سینسیشن ان اٹ۔ تو خیر، کمنگ بیک ٹو مائی سسٹر، پھر مائی مدر واز ڈائگنوزڈ وتھ کینسر اباؤٹ 30 years ago۔ یوٹرس وہ ریموو ہوا تو شی واز آل فائن۔ اس کے بعد 10-15 سال کے بعد ریلیپس ہوا بریسٹ کینسر 2010 میں، تو فوراً ہی ان کی سرجری ہوئی، وہ بھی ٹھیک ہو گیا سارا۔ اس کے بعد احتیاط کیئر، اینڈ 15 میں انہیں دوبارہ ریلیپس ہوا۔ اٹ کیم ان ہر لیور، لنگس، بونس، ایوری ویئر۔ تو ہم سب کے لیے بڑی پریشانی کی بات تھی، لیکن میرا ایک ڈیسیژن تھا جو میں نے اپنے بہن بھائیوں سے ڈسکس کیا، جیسے انہوں نے انڈرسٹینڈ کر کے ایکسیپٹ بھی کیا، کہ کسی بھی قیمت پہ امی کو نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ یہ واپس آ گیا۔ تو دیٹ ورکڈ۔ ان فیکٹ جب ان کو کہیں درد ہوتا تھا تو میں فوراً آگے جاتی تھی۔ ان کے ڈاکٹرز اپوائنٹمنٹس تو میرے ساتھ ہی ہوتے تھے، میرے بغیر ڈاکٹر کے پاس جاتی نہیں تھی۔ میڈیکیشنز ہوں، ٹیسٹ ہوں، کچھ بھی ہو، تو وہ کہتی تھی شگفتہ جائے گی۔ اگر مجھے کہیں جانا ہوتا تھا ہالیڈے پہ یا کہیں باہر ملک سے، تو میں ان کے سارے اپوائنٹمنٹس اور ڈاکٹرز، دوائیاں، ہر چیز کر کے جاتی تھی۔ لیکن ان کو میرے ساتھ ذرا زیادہ پیار اور اٹیچمنٹ تھی اس حوالے سے کہ بس میں نے تمہارے ساتھ ہی جانا ہے۔ تو 15 میں جب ریلیپس ہوا تو اس کے بعد آہستہ آہستہ جب ان کی طبیعت خراب ہوتی تھی اور اس کو پھر ٹریٹ کراتے تھے جو بھی مسئلہ ہوتا تھا، میں نے ایک ڈاکٹر جس کے پاس ہم جاتے تھے، اگر سانس کا مسئلہ ہے تو نیفرولوجسٹ کے پاس، ان کو میں جا کے ریکویسٹ کرتی تھی کہ پلیز اپنی نرسز، اپنے اسٹاف سے کہہ دیں کہ ان کے سامنے بیماری کا نام نہ لیں۔ تو خیر اس طرح سے بڑی مشکل سے مینیج ہوتا تھا، بٹ یہ ہے کہ کسی طرح سے ہوپ فلی کہ انہیں پتہ نہیں چلا، لیکن تکلیف ہوتی تھی انہیں ڈفرینٹ ایریاز میں۔ کبھی اسٹمک کا ایشو ہو رہا ہے، کبھی بیک پین ہو رہا ہے، کبھی ہڈیوں میں درد ہو رہا ہے، کبھی سانس کا پرابلم ہو رہا ہے، تو اس کو ٹریٹ کرتے تھے۔ پھر میرے جو بھائی ہیں امتیاز، وہ ان کے ساتھ رہتے تھے، تو وہ ذرا بہت مزاحیہ ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیوز میں، ان کو ہنساتے بہت تھے، تو وہ خوش رہتے تھے میرے ماں باپ، بہت ہنستے کھیلتے، اور بھابھی کا اور بھائی کا اور ان چاروں کا بہت آپس میں انڈرسٹینڈنگ اور پیار۔
تو جب میری مدر کو ڈیتھ سے پہلے بالکل چیزیں کافی خراب ہونا شروع ہوئیں اور سانس کا مسئلہ اور لنگز میں کافی پرابلم ہو گیا، تو ہاسپٹل میں ان کے ساتھ ہوتی تھی پورا دن، رات میں پھر بھائی اور بھابھی ہوتے تھے۔ تو بہت دفعہ ایسا ہوا کہ ڈاکٹرز تک نے کہہ دیا کہ بس فنشڈ، بٹ شی کیم بیک اینڈ مطلب اتنا ان میں ول ٹو لیو تھی کہ فائٹر تھیں، وہ فائٹ کرتی تھیں۔ تو جب ان کی ڈیتھ سے کوئی 4-5 مہینے پہلے میری بہن جب آئی ہیں، تو تب میرے ابو کو پرابلم ہوا تھا، کوئی اسٹمک کا ایشو ہوا تھا اینڈ ان کو اسٹینٹ تو ڈلے ہوئے تھے۔ تو اس وقت مائی سسٹر کیم اوور اینڈ شی سیڈ کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، یہاں پہ کوئی سینٹر کے سائڈ پہ پسلیوں کے پاس۔ تو انیا سے ڈسکس کیا، انیا نے کہا کہ خالہ آپ نے اپنے ٹیسٹ ویسٹ نہیں کرائے، انہوں نے ٹیسٹ دکھائے۔ شی سیڈ خالہ یہ ٹیسٹ تو کافی نہیں ہے، آپ کو پراپر کوئی سی ٹی اسکین یا یہ کرانا پڑے گا۔ تو خیر میرے بھائی سے کہا تو انہوں نے پھر ارینج کیا، سی ٹی اسکین کرایا۔ تو مائی بردر کالڈ می اینڈ ہی سیڈ کہ اس میں تو کینسر ہے، شی ہیز کولینجیو کارسینوما اینڈ ڈاکٹرز کو دکھانا پڑے گا کہ کیا ہے اور پھر ایم آر آئی ہوا، پھر پیٹ اسکین ہوا، چیزیں کھلتی گئیں اینڈ ڈاکٹر سیڈ کہ شی ہیز جسٹ 4 months۔ تو اب ہماری کوشش اس وقت ساری انرجی ہم نے سیڈ ہونے پہ نہیں مگر کوشش کرنے پہ لگا دی، اور کبھی اس ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں۔ آئی ٹولڈ ہر کہ تم پاکستان میں رہو، یہاں علاج کراؤ، میرے پاس رہو۔ لیکن ان کے بچے اور ہسبینڈ کو جب پتہ چلا تو وہ پریشان ہو گئے، وہ دے وانٹیڈ ہر بیک کہ وہ واپس آئے کسی طرح سے، ہم اس کا خیال رکھیں گے۔ تو شی ڈیسائیڈڈ کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ ہی رہوں گی۔ خیر وہ چلی گئیں۔ اب میں نے ایک گروپ بنایا ان کا واٹس ایپ پہ، تو اس پہ ساری اپڈیٹس میرے بھانجے اور وہ سب دیتے تھے ہاسپٹل کی۔ آئی انڈرسٹینڈ کہ ظاہر ہے چیزیں ان کے لیے زیادہ تکلیف دہ تھیں بیکاز وہ ماں تھی ان کی۔ تو کرتے کرتے جب 2-3 مہینے گزرے اور ٹائم، تو میں نے اپنے بھانجے سے کہا، بات ہوتی رہتی تھی میری روحی سے، میں اسے دعا پڑھ کے سناتی تھی اور اسے ہمت دلاتی تھی۔ پھر میں اسے ڈفرینٹ لوگوں کی ویڈیوز شیئر کرتی تھی کہ دیکھو اپنی ول کی بیس پہ دے فاٹ کینسر اور کس سٹیج سے واپس آئے ہیں اینڈ یو کین ڈو اٹ ٹو۔ لیکن وہ ہمت چھوڑ گئی تھی شاید۔ تو میرے بھانجے نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی جس میں میں نے دیکھا کہ میری بہن بالکل آدھے سائز کی ہو گئی تھی۔ تو میں تو تڑپ کے ہی میں نے فوراً اپنے جو لاہور والے بھائی تھے جو اب امریکہ چلے گئے، میں نے ان سے کہا کہ مجھے روحی کے پاس جانا ہے۔ ان دنوں کوارنٹین کا بھی مسئلہ تھا، خیر وہ سارے مسئلے سارٹ آؤٹ ہوئے، میں پہنچی ان کے پاس اور وہ بستر پہ بیٹھی ہوئی تھیں آدھی دوائیوں کے اثر میں، اور تو شی گاٹ اپ، مجھے ہگ کیا، ملی، بہت خوش ہوئی۔ اس کے بعد ان کو وہ این جی ٹیوب بھی لگی ہوئی تھی، بہت ویک ہوئی تھی۔ تو میرے بھانجے نے این جی ٹیوب میں تھوڑا سا جوس ڈالا، تو پھر اس نے بی پی مانیٹر کیا تو ہی سیڈ کہ بی پی لو ہو رہا ہے۔ پھر اسے واش روم جانا تھا، میں گئی ساتھ۔ تو میرے بھانجے نے کہا کہ ہاسپٹل جانا پڑے گا، تو میں خیر پریشان ہو گئی کہ میں ابھی آئی تھی ٹائم گزارنے۔ تو یہ خیر ہاسپٹل گئے، ہم لوگ کوئی 8 دن ہاسپٹل میں رہے اور ڈے بائی ڈے اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ تو اس کے بیچ میں مائی مدر پاسڈ اوے 1 مہینہ پہلے۔ تو وہ بھی میں نے جب روحی کو بتایا تو میرے بھانجے نے کہا کہ وہ چونکہ ان کو وہ پین کلرز کے پیچز لگتے ہیں تو یہ نیند میں ہوتی ہیں، غنودگی میں ہوتی ہیں، تو اس لیے دیر واز نو ری ایکشن۔ خیر ابھی میں اسی غم میں تھی۔ تو جب میں وہاں گئی اس کے بعد تو ہاسپٹل میں چیزیں دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھیں اینڈ دین مائی بردر ان لا سیڈ کہ میرا خیال ہے کہ اس کی بڑی خواہش تھی کہ میں گھر میں ہوں جب میرا لاسٹ ٹائم ہو۔ تو پھر ہم نے ایمبولینس کی، ایمبولینس میں
گھر لے آئے. ڈاکٹر ایک ساتھ تھیں. گھر پہ آ کے شی واز دیئر فار 2 days. ان کے جو آنکالوجسٹ تھے ان سے ان ٹچ رہے ہم, وہ بتاتے رہے. بٹ ہی ٹولڈ اس کہ ناؤ اٹس میٹر آف آورس اور مے بی اے ڈے. بٹ 2 دن شی واز دیئر. اینڈ میری بہن کنگھی نہیں کرتی تھی کہ والیوم آتا ہے بالوں میں. تو بیڈ پہ پھر میں نے اس کے بال دھلائے, کنڈیشنر لگایا اور اسے اس کے بال برش کیے. تو وہ ٹینگلز جو تھے اس کے بالوں کے, وہ کوئی 2 گھنٹے میں نکلے. اینڈ اٹ وازنٹ اے کوالٹی ٹائم ود ہر. مطلب شی واز آلویز سلیپی اور ڈزی, بس ڈرپ چل رہی ہوتی تھی. اینڈ دین میری آنکھوں کے سامنے 10th مارننگ میں نے سارے بچوں کو بلا لیا. میں نے کہا یہ ٹائم ہے ماں کے پاس, بیٹھو پڑھو کچھ. تو وہ سب آ گئے, میرے بہنوئی بھی آ گئے. اینڈ وی ور ٹچنگ ہر, وی ور کمفرٹنگ ہر. اینڈ آہستہ آہستہ جو بی پی تھا وہ نیچے آتا 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 بالکل 0 پہ چلا گیا. اینڈ ایک لمبی سانس لی روحی نے. اینڈ ان دا مارننگ شی وینٹ. میں نے اپنی بہن کو بھی غسل دیا, میں نے اپنی ماں کو بھی غسل دیا. اور بس یہ لاس ایسا تھا کہ ایک طرف امی, پھر روحی کا زیادہ فیل ہوا کیونکہ امی کی تکلیف نہیں دیکھی جا رہی تھی. تو کبھی بس آخر تک تو یہی دعائیں ہم کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے. بٹ روحی کا تو اتنا سڈن ہوا سب کچھ کہ جب یہ رپورٹیں آئیں بھی اور ڈاکٹرز بھی کہتے تھے کہ شی ہیز 4 months, تو میں نہیں مانتی تھی. میں کہتی تھی تم دیکھنا, دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے, دعاؤں میں بہت اثر ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی مصلحت کچھ اور تھی شاید. تو اور وہ ٹائم ایسا تھا کہ میں نے 10 دن کے بعد کی اپنی فلائٹ کرائی تھی. اور جس صبح میری فلائٹ تھی اگلے دن, اسی صبح 24 گھنٹے پہلے شی پاسڈ اوے. اینڈ آئی مس ہر سو مچ کہ ہر نماز میں وہ ایک دم سے میری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے. اینڈ مطلب شی واز اے ویری وائٹل پارٹ آف آور فیملی, who would bond us together, who would do everything for us. She loved us this much. ایسی بہنیں بہت کم ہوتی ہیں. اور میں جب آئی تو مجھے پھر سیٹل ہونے میں بہت ٹائم لگا. میں بالکل ڈسکنیکٹ ہونا چاہتی تھی سب سے. لوگ آنا چاہتے تھے کنڈولنس کے لیے, لیکن میں کسی کے سامنے رونا نہیں چاہتی. دیٹس ون تھنگ آئی ڈونٹ لائک, کہ میں کسی پہ یہ ظاہر کروں کہ میں ٹوٹ گئی ہوں یا کمزور ہو گئی ہوں. بٹ ود ہر اٹ واز ہارڈ ٹو کنٹرول. اینڈ خیر وہ لاس تو اپنی جگہ رہا. میرے بہنوئی نے بہت جگہ پہ میری بہن کے نام سے ایسے ایسے کام کیے, اللہ کرے ان تک پہنچے اور انشاءاللہ پہنچے ہوں گے. افریقہ میں کہیں دور پانی کا کنواں کھدوایا اور پتہ نہیں کہاں کہاں کیا کیا. ان کی گریو پہ جا کے ابھی تک میرے بھانجے اور بہنوئی وہاں جا کے پڑھتے ہیں اور ملنے جاتے ہیں. اینڈ بس ایک بہت بڑا خلا ان 10 مہینوں میں ہماری زندگیوں میں آ گیا کہ 3 رشتے, میرے فادر, مائی مدر اینڈ مائی سسٹر, دے لیفٹ اس جسٹ لائک دیٹ. آپ لوگ میری بہن کو, میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. خیر فرض تو اولاد کا ہوتا ہے, بہن بھائیوں کا ہوتا ہے, ہم لوگ تو کرتے ہی ہیں دعا. اور آئی وانٹیڈ کہ آپ لوگ ملیں میری مٹرنل فیملی سے اور میرے سبلنگ سے, اسی لیے میں پکچرز شیئر کر رہی ہوں. اینڈ سو یو کین گیٹ ٹو نو مائی بردرز, مائی سسٹر, مائی پیرنٹس. اور بس اس گھر میں اب امی کے بعد شاید میں 1-2 دفعہ گئی ہوں, پتہ نہیں میری ہمت ہی نہیں ہوتی. امی کے بعد تو ابو کے لیے جاتی رہی ہوں, لیکن ابو کے بعد بس 1-2 دفعہ گئی ہوں. میں بھائی سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ آ جائیں, تو وہ آتے ہیں. تھینک گاڈ ہی از
بھائی تو خیر بہت ڈپریشن میں چلے گئے تھے، بٹ ہی از بیک اینڈ ہی از ابھی بھی ہم جب یاد کرتے ہیں تو امی کی تو اتنی باتیں کیوٹ ہیں، میری امی کی میموریز، کہ وہ ہم یاد کر کے ہنستے ہیں. وہ اتنی معصوم تھیں اور ایسی باتیں کر جاتی تھیں. تو I'll do another video on my mother and I want you to know her for a wonderful person that she was. And جتنی وہ پیاری تھیں اور جتنی وہ معصوم تھیں، نائیو تھیں، کہ میں انہیں تنگ بھی کرتی تھی ہنسانے کے لیے بہت. تو اس کو پھر میرا بھائی بہت آگے انکریج کرتا تھا، تو وہ ایک پوری سٹوری بن جاتی تھی اینڈ آل دیٹ. تو آج میری بہن کی دوسری برسی ہے اینڈ ہم لوگ سب پوری فیملی گروپ پہ پوسٹ کر رہے تھے پکچرز اینڈ آئی واز ریممبرنگ دا ٹائم. اور سم ٹائمز اٹس ہارڈ ٹو بلیو کہ ایک دم سے میرے ذہن میں کوئی بات آتی ہے اور میں کہتی ہوں کہ روحی کو کال کرتی ہوں. پھر مجھے یاد آتا ہے کہ نہیں، روحی از ناٹ دیر، بیکاز میری عادت تھی مائی اچیومنٹس، مائی بچوں کی اچیومنٹس، کچھ بھی ہوتا تھا میں فوراً فون اٹھاتی تھی اور روحی کو فون کرتی تھی. پھر میں نے ساری چیٹس پڑھی روحی کے ساتھ اپنی، اور میں یاد کر رہی تھی. اینڈ خوش قسمتی یہ ہے کہ میرے رشتے مجھ سے خوش گئے ہیں اور مجھ سے بہت پیار کرتے تھے. یہ میرے لیے بڑی اچیومنٹ ہے، اور میں اب ان کے لیے جو کر سکتی ہوں ایسے کام کروں جو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے، جو کہ بتانے والے نہیں ہوتے، لیکن ان کے لیے دعا کریں اور ایسا پڑھیں، دل سے اللہ سے دعا کریں جو وہاں پہنچے. تو پلیز ریممبر them in your prayers and I wish you could meet them for the beautiful people they were. And inshallah we will meet someday, sometimes. And اچھے حال میں ہوں، اچھے حال میں ملیں، خوشخبریوں کے ساتھ ملیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.